ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح مکمل صورت آپ کے سامنے آئی ہے، آج اس کی آخری آیات ہیں. اس پوری صورت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ تقریباً ساری صورت ہی صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جو مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرمایا تھا عمرے کی نیت سے، اور وہاں روک لیے گئے تھے، ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا. چونکہ حدیبیہ اس جگہ کا نام ہے، اس لیے اس صلح کو ہی صلح حدیبیہ کہتے ہیں. یہ بات بالکل شروع میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس سفر کرنے کی وجہ کیا بنی تھی. وجہ یہ بنی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آج الفاظ یہ ہیں محلقین رؤوسکم و مقصرین. کچھ لوگ اپنے سروں کو بالکل منڈوا رہے ہیں اور کچھ لوگ بال چھوٹے کروا رہے ہیں. قصر، حلق اور قصر آپ سنتے ہیں عمرہ اور حج میں بیان کیا جاتا ہے. یہ ساری کیفیت دیکھی، صحابہ بھی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بھی کہا جی ہمیں عمرے پہ جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا. اب جب روانہ ہو گئے اور وہاں سے صلح نامہ ہوئی اور واپس ہونے لگے، تو بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جی ہم نے تو خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، نہ ہم حرم میں جا سکے، نہ طواف کی نوبت آئی، تو یہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے وہی آئی تھی کہ جی وہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جائیں گے. یہ تو وہی بظاہر پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو جب یہ الفاظ یعنی خیال صحابہ کے بعد ذہنوں میں آیا، کچھ نے شاید سامنے بات بھی رکھی، وہ بہت سی تفصیل میں پہلے بتلا چکا ہوں. تو یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ نے وہ خواب، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، وہ خواب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس کو حق کے ساتھ سچا کر دکھلایا. وہ کیا خواب دیکھا تھا کہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ خواب تو دیکھا تھا، لیکن خواب میں یہ تھوڑی تھا کہ تعبیر اسی سال ہوگی. یہ تو کہیں نہیں تھا کہ اسی سال وہ خواب پورا بھی ہوگا. خواب پورا ہوگا، خواب سچا ہے، تعبیر بعد میں بھی ہو سکتی ہے. بڑا مشہور واقعہ آپ سن چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھا تھا، تقریباً 40 سال کے بعد جا کے خواب کی تعبیر سامنے آئی. بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ وہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
لیکن تعبیر ہوئی، سچا خواب تھا۔ بڑی عمر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، مصر پہنچے، بھائی پہنچے، پھر جا کے خواب پورا ہوا۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا۔ کس حالت میں؟ محلقین رؤوسکم و مقصرین، بعض ان میں آپ میں صحابہ میں سے اپنے حلق کروا رہے ہوں گے، یعنی بالکل سر کے بال منڈوا رہے ہوں گے، وہ مقصرین، اور بعض قصر کر رہے ہوں گے، بال چھوٹے کروا رہے ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ آپ نے اہل علم سے سنا ہے حج کے موقع پر بھی، عمرے کے موقع پر بھی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز جب کوئی شخص پڑھتا ہے، نماز سے نکلنے کے لیے کچھ طریقہ ہے۔ نماز جب مکمل ہو جاتی ہے، اتحیات وغیرہ آپ نے پڑھ لی، نماز پوری ہو گئی، اب سے نماز سے خروج ہے، لیکن اس کے نکلنے کا بھی ایک مصنون طریقہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ کہیں تو نماز سے نکلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے عمرے کے لیے گئے، آپ نے عمرے کے ارکان پورے کر لیے یا حج کے ارکان پورے کر لیے، اب حج یا عمرے کے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے احرام سے اس کی ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ حلق کروائیں، سر کے بال منڈوائیں، یا مقصرین قصر کروائیں۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بالکل سر کے بال منڈوا لینا، جسے عام زبان میں ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر سر کے بال، یہ یہاں بڑی علماء نے وضاحت کی ہے، ایک سنت طریقہ وہ بھی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، بعض صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ہے، دونوں طرح کے ثبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے جس کے ہم آج کل پٹے بال کہتے ہیں، یہاں تک ہے، کان کی اس لو تک۔ اگر پٹے بال ہوں، سارے ایک طرح کے بال ہیں، تو نیچے سے اگر ایک لو کے برابر آپ بال سارے کاٹ لیں تو اس کو بھی قصر کہتے ہیں۔ لیکن اگر پٹے بال نہیں رکھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں عام طور پر، ہم تو اس طرح کے بال نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں سر کے سارے بال چھوٹے کروا لیے جائیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو 3 دفعہ دعا دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ سے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے پوچھا، اور یا رسول اللہ جو قصر کروانے والے ہیں ان کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا، اے اللہ تعالی حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اور اس حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ 3 دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصر کرنے والوں کو بھی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے ہیں، یہ آج کل لوگ نا بڑا سوال پوچھتے ہیں، حج و عمرے پہ جانے والے خاص طور عمرے پہ زیادہ، کیونکہ عمرے میں وقت بھی کم ہوتا ہے اور ہوتا بھی سال کے درمیان میں ہے۔ حج پہ تو جو حاجی جاتا ہے سب کی ٹرینڈ ہوئی بھی ہوتی ہے، سب اس ماحول سے آ کے آ رہا ہوتا ہے۔ عمرے پہ جانے والے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر جی اگر میں ٹرینڈ نہ کرواؤں، اگر چھوٹے چھوٹے بال کروا لوں، سر وہاں بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ قینچی سے بس یوں کر دیتے ہیں، ایک عمرے میں یہاں سے کر لیے، ایک عمرے میں یہاں، اگر یوں کر لوں۔ ہمارے استاد بڑی اچھی مثال دیتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، بھائی نعرے تو تم لگاتے ہو کہ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، نبی کی حرمت میں جان بھی قربان ہے، کہتے تھے بال تو تم سے قربان نہیں ہوتا، جان کیا قربان کرو گا؟ تمہیں بال قربان کرنے کو کہا ہے، بال قربان کر دو۔ سر جی وہ میں آ کے میں نے دفتر بھی جانا ہے، تو یہ میں نام نہیں لے رہا، یہ ہم میں صحیح تھے، اس وقت موجود نہیں ہے شاید، کہنے لگے سر میں نے آ کے دفتر، میں نے کہا تو دفتر آپ بغیر لباس کے جائیں گے؟ اللہ نہ کرے یار، بال کٹوانے تو اس میں دفتر جانے میں کیا حرج ہے؟ یا دفتر والے آپ کو دیکھ کے کوئی نکال دیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اللہ موقع کبھی اللہ زندگی میں دیتا ہے وہاں حاضری کا، تو اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے جا رہے ہیں یا اپنے نفس کے خلاف، نفس کے مطابق عمل کرنے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے استاد صاحب کی بات میں نے سنائی، میں نے کہا وہ فرماتے تھے بال تو قربان نہیں کر سکتے، تم نے جان کیا قربان کری؟ تو بال قربان کرنے کے لیے اگر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ دعا دی ہے اس، تو اگر ممکن ہو پورے بال صاف کروائیں۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین، یہ خواب ضرور پورا ہوگا، لا تخافون، اور تمہیں پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ شروع میں لفظ آئے لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ تم امن و سکون سے داخل ہوں گے، اور آگے فرمایا لا تخافون، بھئی امن کا مطلب بھی یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا، پھر آگے لا تخافون دوبارہ فرمایا جا رہا ہے۔
تو مفسرین نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ امن سے اس وقت تو داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے بھی داخلے میں تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، اب اس کے بعد مکہ فتح ہی ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، 6 ہجری میں واپس آ گئے، اور آئندہ سال ہی سن 7 ہجری کے اندر عمرہ قضا کے لیے گئے، بڑے اطمینان سے گئے، چونکہ صلح نامہ ہو چکی تھا، بڑے اطمینان سے گئے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ ادا کیا، واپس آ گئے، حلق کروایا، ساری صورتیں اختیار کی۔ تو لا تخافون، تمہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی تم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس سال ہم گئے ہیں، بس اس سال گئے ہیں تو عمرہ ہو جائے گا، سارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس سال واپس آؤ گے، اس واپس آنے میں بہت بڑی خیر ہے، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا، بہت بڑی خیر ہے کہ آئندہ سال تم جاؤ گے بڑے امن اب جاتے تو ٹینشن میں، آئندہ سال جاؤ گے امن و سکون سے۔ اور صرف یہ نہیں، آئندہ سال کے صرف 1-2 سال کے بعد پورا مکہ بھی فتح ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے امن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر فجعل من دون ذالک، اس کے علاوہ، یعنی یہ جو عمرے کا سفر تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی فتح تمہارے لیے، قریبی فتح مقرر کی ہوئی ہے۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ خیبر یہاں سے آنے کے فوراً بعد، یعنی یہ سفر سے واپسی ہوئی حدیبیہ کے بعد نے تو 20 ہی دن لکھا ہے، 1-1.5 مہینے کے بعد ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محرم میں اگلے ہی مہینے کے اندر خیبر فتح ہو گئی، اور خیبر کی فتح بہت بڑی ہے، مال غنیمت اتنا آیا تھا، پیچھے آپ سارے حالات سن چکے ہیں اس کے۔ تو اللہ جل شانہ اس سفر کے علاوہ تمہیں ایک قریبی فتح کی خوشخبری بھی دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ تو صرف مکے کی بات ہے کہ تم کچھ دیر میں امن و امان ہو جائے گا، تم حرم میں داخل ہوگے اور بڑے امن کے ساتھ ہوگے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، صرف مکے پر نہیں ہے۔ یہ تو کچھ دیر میں دیکھنا کہ یہ دین انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی ذات گواہ کے اعتبار سے بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم نہیں جانتے، اور کچھ عرصے کے اندر ہی وہ ساری کی ساری کایا بالکل پلٹ گئی۔ اچھا، اب آگے الفاظ کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نماز میں اگر آپ پڑھیں تو نماز میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت ہے، نماز میں ہم آیت کی تلاوت ہی کرتے ہیں۔ ویسے اگر آپ ہم جیسے آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھ لیں۔ اچھا، میں نے یہ بات آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن میں 4 جگہ ہے، یہ چوتھی اور آخری جگہ ہے۔ 3 آپ پیچھے سن چکے ہیں، ایک چوتھے پارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، دوسرا 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور تیسرا اور چوتھا اسی پارے میں۔ تیسرا تو اس سے پچھلی سورت گزر چکی ہے، سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے، اس سے پہلی سورت وہاں بھی آپ نے سنا سورہ محمد کے شروع میں، اور یہاں ہے، یہاں پورا محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، باقی اللہ جانتا ہے، کہ دیکھیں ابھی صلح حدیبیہ کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی، گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب سہیل بن عمر آیا اور صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اس کے جانب سے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ رسول اللہ کو مٹاؤ، یہ کہا تھا اس نے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو وقتی طور پر وہاں تو مٹا دیا گیا، لیکن قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ رہتی دنیا تک۔ اب جو بھی یہ واقعہ پڑھے گا، پورا صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھے گا، پورے واقعے کی تفصیل تو ہے بھی نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ زبان سے ضرور پڑھے گا۔ تو محمد الرسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہے۔ آگے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ 2 طرح کی خصوصیات ہیں، 3-4 خصوصیات کا تذکرہ ہے،
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال یا صفات بیان کی گئی ہیں تورات میں، اور انجیل میں کون سی صفات بیان کی گئی ہیں وہ اس کے بعد اگلے آیت کے اندر ہے۔ تو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا صفات بیان ہوئی صحابہ کی، اور یاد رکھیں قرآن کے الفاظ تو ہیں والذین معہ، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس کے اول مخاطب تو وہی ہیں جو صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے 1400 کے قریب، لیکن عمومی طور پر سارے کے سارے صحابہ اس کے مخاطب ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جو بھی پھر صحابہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، صحابہ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے کے بالکل شروع میں 11ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں سے کیا الفاظ ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صرف اتنا نہیں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ سابقون الاولون پہلے ایمان لانے والے انصار میں سے ہوں، صحابہ میں سے، مہاجرین میں سے ہوں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ پھر اس کے بعد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ تو جو اس کے بعد پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو بہرحال یہاں الفاظ ہیں والذین معہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کی کیا کیفیت ہے؟ اب 4 صفات۔ پہلی صفت کیا ہے اس میں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں لیکن باہمی طور پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ معاف کرے، کسی کو نہ کہیں، ہم ذرا اپنے اوپر سوچیں، ہم اس کو الٹ ہیں۔ جب آپس کا کوئی معاملہ ہو تو ہم جناب میں کون تو کون، لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں، بول چال بند ہو گئی اور رشتے ختم ہو گئے، کیا جی بس انا کا مسئلہ ہے آپس میں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اور جب کسی کافر کے ساتھ معاملہ ہو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اسلام بڑا رواداری، سر اسلام میں بڑی رواداری ہے، اسلام تو بڑا ہی معافی کا مذہب ہے، بڑا او بھائی معافی تلافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، ہاں رحماء بینہم، باہمی مہربان ہیں۔ باہمی طور پر ساری سختی ہمیں وہاں یاد آتی ہے، اور جب کفار کا مقابلہ ہے پھر رواداری، عفو، معافی، درگزر، سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کفار کے مقابلے میں ہر وقت سخت ہیں، رواداری ہے، معافی تلافی ہے، بالکل ہے، لیکن جب ضرورت پڑے، یعنی اپنے لڑائی کی نوبت ہو، کچھ اور ہو، پھر اس کے اندر رواداری نہیں ہے، اس کے اندر پھر ان کو جواب دینا ہے اسی طریق پر۔ اور اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بہت بڑی کامیابی ہمیں دلوائی اس میں۔ یقیناً جو کرنے والوں کا تو کمال یا وہ کوشش ہے ہی، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جب تک یہ دل میں بات رہے گی اس وقت تک اللہ مزید انعام بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ تو اس میں کیا ہے؟ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک۔ دوسری صفت ان صحابہ کی کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہر وقت رکوع اور سجدہ، یعنی نماز کے اندر ہی زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ نماز یا کوئی بھی عبادت، اللہ بچائے، چونکہ اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں گے رکوع سجدے میں ریاکاری کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے۔ 2 کیفیات ہو گئیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ بلکہ 3 ہو گئی یہاں تک۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، سجدوں کے اثر کی وجہ سے، بلکہ اثر کا یہاں لفظ ہے، کثرت کا نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ بعض حضرات نے تو عمومی مفہوم یہ لیا ہے کہ بعض اوقات پیشانی پر نمازی کے یہاں پر ایک اپنے نشان سا بن جاتا ہے، ایسے کثرت سے سجود کرنے کی وجہ سے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے نمازی، بڑے پکے نمازی آپ کو ملیں گے جن کے نشان نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر شک کرنا شروع کر دیں، چونکہ یہ فیس کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ کسی کا اسٹرکچر اگر پیشانی کا ایسا ہے کہ یہ پیشانی کا حصہ اندر کی طرف ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کے ہو سکتا ہے نشان نہ بنے۔
اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کے چہروں پر اس یعنی عبادت کی وجہ سے ایک نورانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقیناً ہوگی، تو وہ ان کے چہروں پر وہ سجدوں کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے ایک علامت ہوگی، نشانی ہوگی جو ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال نہ تورات میں ہے، یعنی تورات میں یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، کیا جو بھی بیان ہوئی ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، اور یہ ساری نشانیاں تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ اور انجیل میں ان کی نشانیاں کیا ہیں صحابہ کی؟ انجیل میں نشانی یہ ہے کزرع اخرج شطأہ، اس کا مفہوم یہ ہے، دو الفاظ آپ اگر اس کو یاد رکھ لیں، اس آیت کے ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی نشانی ہے کہ ابتدا میں تعداد میں بھی بہت تھوڑے ہوں گے، ابتدا میں بڑے کمزور ہوں گے، کمزوری سے قوت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے، تعداد میں کمی سے اضافے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صرف 2 یا 3 ہستی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ، صرف 3-4 تھے ابتدا میں یہ تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ایمان لانے والے بڑھتے گئے۔ تو اسی طریقے پر شروع میں کمزور بھی تھے، مکی زندگی میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئے۔ اب قرآن نے کیا مثال دی ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کزرع، جیسے کہ ایک کھیتی ہوتی ہے۔ اب کھیتی میں آپ دیکھیں جب بیج ڈالتے ہیں سب سے پہلے بڑی باریک سی کونپل نکلتی ہے، ایک دم تو درخت نہیں نکلتا، پہلے بڑی باریک کونپل نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ کونپل آہستہ آہستہ ذرا مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ موٹی ہوتی ہے، موٹی ہونے کے بعد جب بڑی ہوتی ہے تو اپنے تنے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ وہ درخت کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ان کی ہے کہ شروع میں 1-2 بڑے 2-4 صحابہ کمزور، نمازیں بھی چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تعداد بھی بڑھی، مضبوطی بھی آئی، اور آخری الفاظ کیا ہیں قرآن کے کہ جب وہ کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے نا تو جو محنت کرنے والا ہے کاشتکار، ظاہری بات ہے جس نے محنت کی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا کھیتی کو دیکھ کے اس کو ٹھنڈ پڑتی ہے، الحمدللہ میری کوشش برابر ہو گئی، بڑی میں نے محنت کی تھی، دیکھو کیسی محنت ہوئی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یعنی آبیاری کی، دین کی، توحید کی، اکا دکا لوگ ایمان لائے، آہستہ آہستہ کوششیں کرتے مضبوط جماعت تیار ہو گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہوں۔ اور یہی کیفیت ہے تاکہ اس کیفیت کو دیکھ کر لیغیظ بہم الکفار، اس سے کفار غیظ اور غضب کی کیفیت کے اندر آ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منقول ہے، اور اوروں نے بھی لکھا ہے یقینا، ابتدا میں حضرت نے لکھا، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتے ہیں، ان کی طرف یہ قول منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اگر کسی کے دل میں بغض ہے نا تو یاد رکھیں یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ صحابہ کے بارے میں غصہ اور بغض کسے آتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، جو کفار ہیں وہی دیکھ کر غیظ و غضب میں آتے ہیں صحابہ کو کہ یہ کل تک اتنے سے تھے، آج ایسے ہو گئے، اب یہ ہو گئے، بڑا انہیں غصہ آتا ہے یہ کیوں اس مقام پر آ گئے۔ تو جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے وہ اسی آیت کا مصداق ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک اعمال والوں سے کس کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت کا بھی ہے اور بہت بڑے اجر کا بھی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک سچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب حق کے ساتھ کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا؟ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ اپنے اوپر کسی کے نہ لیں، یہاں کیا ہے، یہاں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حلق کروائیں گے سروں کا، داڑھیوں کا نہیں، داڑیاں نہیں منڈوانے کا حکم ہے۔ محلقین رؤوسکم، رؤوسکم کا لفظ ہے کہ وہ
حلق کروائیں گے، مونڈتے ہوں گے اپنے سروں کو، وہ مقصرین یا بال چھوٹے کروا رہے ہوں گے۔ لا تخافون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیچھے آمنین کا لفظ ہے، امن و سکون کا مطلب بھی یہی ہے، تو لا تخافون کا مطلب ہے کہ آئندہ کے حوالے سے بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چیز جو تم نہیں جانتے، یعنی اس وقت جو وقتی طور پر تمہیں واپس کیا جا رہا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کچھ عرصے میں وہ حکمت سامنے بھی آ گئی۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک قریبی فتح بھی بنائی ہے، اور جو قریبی فتح آئی، کچھ کا کہنا تو یہ ہے کہ اس سے یہی صلح حدیبیہ ہی مراد تھی، اسی کو فتح مبین کہا گیا چونکہ یہی سبب بنی تھی آئندہ سارے معاملات کا، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ غزوہ خیبر، جو فتح خیبر کچھ عرصے بعد آئی، 1-2 مہینے بعد، وہ مراد ہے، واللہ اعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ غالب آ جائے یہ دین تمام دینوں پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، ان کی کیا کیفیت ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، باہمی طور پر بڑے مہربان ہیں۔ تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں، رکعن سجدن، حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ کوئی ریاکاری کے لیے نہیں ہوگا، وہ تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ اکثر حضرات نے یہی مفہوم لکھا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے کہ یہ تورات میں ان کی مثال ہے، اور انجیل میں کیا ہے وہ آگے ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کیسی ہے؟ کزرع، جیسا کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطأہ، اس کھیتی نے نکالی اپنی کوپل، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو گئی، فاستغلظ، پھر اس کے بعد اور موٹی ہو جاتی ہے، فاستوی علی سوقہ، پھر اپنے تنے کے اوپر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، وہ بہت ہی خوش کرتی ہے، زراع زراعت کرنے والے کو، جس نے کھیتی پہ محنت کی ہو وہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کی، توحید کی محنت کی، صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے سے کفار غیظ و غضب کے اندر مبتلا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کیا کہ منہم مغفرتاً، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سوری، آپ کو نہیں پتا کیا کریں گے؟ نہیں، جب آپ کہتے ہیں بال ہے نہیں تو مشین کیسے پھیریں گے؟ اس طرح ہی پھیریں گے نا، اس طرح ہی پھیرتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اگلے ہی دن میں اگر آپ دوبارہ عمرہ کریں، اسی لیے بعضوں نے کہا ایک دن چھوڑ کے عمرہ کریں، اگر اگلے دن بھی عمرہ کریں، آپ نے ٹینٹ کروا لی، اس کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے ابھی ٹینٹ کروائی ہے، اب اگلے دن عمرہ کر رہا ہوں، بال تو ہے ہی نہیں، بالکل بال ہوں یا نہ ہوں آپ نے اوپر سے اس طرح پھیرنا ہی پھیرنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ جو شیو کرتے ہیں وہ بال ہوتے ہیں تھوڑے سے بھی نہیں، ہر روز وہ معمول ہے، کر رہے ہیں، معمول بنایا ہوا، تو اسی طریقے پر بال ہو نہ ہو آپ نے اوپر اس طرح پھیرنا ہے، اس طرح پھیرے بغیر، ہاں وہ اس طرح پھیرے بغیر اس سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ بال نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آپ نے وہ کیفیت جو اس طرح پھیرنے والی، وہ تو کیفیت آپ نے آزمانی، وہ پوری کریں گے، اس کے بغیر احرام پورا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ کے حضور سارے ساتھی، سارے احباب بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر کے مقابلے میں ایک بہت بڑی کامیابی عطا کی۔ اللہ ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر، پورے امت کفر کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ کفر کو، کفر کی طاقتوں کو، ان کے طاغوتوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو جیسے تو نے اس موقع پر اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائی ہے،
ہمیشہ اسی طرح پوری قوم کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ بھی یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔